بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ خوش رہا کرو کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو چیز میں چاہتا ہوں وہ بھی مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا راز ہے ہر اس شخص کے لیے جو اسے سمجھ سکتا ہے۔ آج کا دن سخت ہو سکتا ہے، کل کا اس سے بھی سخت ہو، مگر بالکل ممکن ہے کہ اس سے اگلا دن روشنی بن کر آئے۔ ہم جتنا پرسکون ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم سن سکتے ہیں۔ خود سے خود کو بھی محسوس کیا کریں، رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ کبھی بھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک اسے چل نہ لو۔ اپنی تکلیف میں گم نہ ہو، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بن جائے گا۔ اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے تو جو آپ کو نہیں ملا اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ اگر دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جاننے کا فن یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہر بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ کبھی بھی کسی خوشی کے جانے پر غم نہ کرو جو ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، کیونکہ یہ آپ کے پاس کسی اور شکل میں واپس آئے گی، یہ یقینی طور پر جان لیں۔ ناکامی کے اسباب ہمیشہ آدمی کے اندر ہوتی ہیں، مگر وہ انہیں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ آپ کا راستہ اکیلے کا ہے، دوسرے آپ کے ساتھ اس پر چل سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے اس پر کوئی نہیں چلے گا۔ گلاب کا کانٹا اور بچھو پاؤں کے نیچے آ جائیں تو سمجھ جاؤ تم دولت مند ہونے والے ہو۔